حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب کیا اس سے بہتر کسی کا نسب ہو سکتا ہے؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک روایت جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں میں اس کا جواب دے دوں، کہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن سنا دوں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس کا باپ انتقال کر گیا تھا۔ پوچھا میرا باپ کہاں ہے؟ تو یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابی و ابا کا ہما فی النار، میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی آگ میں ہے، معاذ اللہ۔ یہ کہتے ہیں ایسا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد تم نبی کی بات نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا سنو، اگر ان الفاظ میں یہی ارشاد ہے تو میرا جواب سن لو۔ یہاں ابی سے مراد والد نہیں ہے، چچا ہے۔ والد نہیں ہے، اونچی چچا ہے۔ کیوں کہ اب کا لفظ قرآن میں چچا کے لیے آیا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ تو جب قرآن نے بتا دیا کہ اب کا لفظ چچا کے لیے، تو یہ واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے مراد چچا ہے، والد اونچی کہہ دیجئے نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ جواب قبول نہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ 99 تمہارا کہنا یہ ہے کسی میں 99 کفر پائے جائیں اور ایک بات ایمان کی ہو تو تم اس کو مومن کہو، حالانکہ کوئی ایک صریح بات بھی کفر کی ہوگی تو کافر کہا جائے گا۔ مگر یہ لوگ کہتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کوئی ایک بات تو بتاؤ۔ ان کی ساری باتیں ایمان ثابت کر رہی ہیں، کسی بات سے کفر ثابت نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی دلیل کیا دیتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کتاب لکھی ہے جس کا نام فقہ اکبر ہے، فقہ اکبر اس کو کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے مات علی الکفر، کہ حضور کے والدین کی وفات کفر پر ہوئی، معاذ اللہ۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے کلام پاک ہے اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ امام اعظم نے ایسا نہیں فرمایا، امام اعظم نے ایسا۔ اب اس کا میں واقعہ سناؤں، آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے تو کہا نا مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ الفاظ تھے ما ماتا علی الکفر، ما ماتا علی الکفر، کہ ان کی وفات کفر پر۔ ایک ماں کا لفظ، میم الف ماں کا لفظ کاتب سے لکھنے میں رہ گیا، ماں ماتا۔ میں نے جب یہ کتاب لکھی نا والدین رسالت مآب، اس میں یہی لکھا 3 مرتبہ کمپوزر نے وہ ماں نہیں لکھا، وہ سمجھا شاید 2 مرتبہ ماں لکھ گئے ہیں، 1 مرتبہ لکھنا ہوگا۔ تو یہ میرے ساتھ ہوا کہ میں بار بار اس کو کہتا تھا یہ 2 مرتبہ ماں ہے، وہ ایک ہی ماں لکھتا تھا۔ پھر میں نے اس کے پاس بیٹھ کے کہا کہ یہ 2 مرتبہ ماں ہے، تو یہ تو میرے سامنے کی بات ہے، کہ اس کو لگا ہوگا کہ 2 مرتبہ ماں لکھا گیا، ہو سکتا ہے ایک ہی مرتبہ ہو، تو یہ کاتب سے رہ گیا۔ امام اعظم میرے نبی پاک کے والدین کو غلط نہیں مانتے تھے، مومن مانتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا یہ فقہ اکبر واقعی امام اعظم کی کتاب ہے؟ اس پر بھی میں نے اپنی کتاب میں بحث لکھی ہے۔ یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ کتاب امام اعظم کی ہے، کیونکہ اس میں اور بھی باتیں ہیں جن پر اعتراض ہے، تو یہ درست نہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی حضور کے والدین کے بارے میں
ایمان کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں، میں نے وہ بھی اس میں نقل کی ہیں۔ بزرگوں میں کس کس نے لکھا، اور امام ملا علی قاری ان سے پہلے سہو ہوا، بھول ہوئی، بعد میں انہوں نے توبہ کی۔ پہلے ان سے کہیں لکھا گیا کہ ایسا نہیں ہے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں سنیں، یہ مسئلہ اس قدر نازک ہے کہ اگر احتیاط آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اور قرآن میں ہے جو نبی کو تکلیف پہنچائے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے بہت شدید عذاب۔ تو نبی پاک کے والدین کو جو معاذ اللہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے؟ اونچی، تو یہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے، ان کو سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی مسلمان کی طرف، امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، کسی مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک پوری طرح یہ یقین ہو کہ یہ ثابت ہے یا نہیں، یعنی پتہ چل جائے کہ واقعی ثابت ہے تو اس کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کریں گے، ورنہ نہیں۔ تو جب گناہ کبیرہ کی نسبت بغیر یقین کے نہیں ہو سکتی تو کفر کی نسبت کا کیا ہوگا؟ اس کا معاملہ تو اور زیادہ دشوار ہے، اور نبی پاک کے والدین کے لیے ایسی بات کرنا اللہ کی پناہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کبھی یہ بات بتائی نہیں ہے، اشارہ کر رہا ہوں، غالباً 1979 کی بات ہے، 1979 کی، اگر صحیح یاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے دائیں طرف مکانات تھے، گلیاں تھیں۔ جب مسجد کو بڑا کرنے کا خیال 1976 میں جب قبروں کو، ان مکانوں کو گرایا گیا تو 3 مزار بنے ہوئے تھے باب السلام مسجد نبوی کے دائیں طرف۔ کتنے؟ ایک حضرت مالک بن سنان کا تھا، اور ایک حضرت عکاشہ کا تھا، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تھا۔ آپ لوگ سنہری جالیاں دیکھتے ہو نا، جنہوں نے مدینہ دیکھا جا کے، ورنہ تصویر میں دیکھتے ہو، بالکل اسی طرح کی جالیاں حضور کے روضے پر تھی۔ یہ 1976 کے بعد انہوں نے پہلے گنبد توڑے، پھر عمارت توڑی، پھر جب وہ فرش برابر کرنے لگے تو ان تینوں قبروں کو انہوں نے کھولا، تینوں کے جسم سلامت نکلے، خوشبوئیں آ رہی تھی۔ ان تینوں کو بقی شریف میں دفن کیا گیا۔ یہ 1400 سال کے بعد نبی پاک کے والد ماجد بالکل صحیح و سالم نکلے۔ کتنی بڑی بات۔ نوائے وقت اخبار میں یہ خبر چھپی تھی، دوسرے اخباروں میں بھی، اس کی کٹنگ بھی میرے پاس موجود، میں نے اس کا بھی ذکر کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کے بارے میں کیا کیا سناؤں آپ کو۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جس میں آ گیا، جس میں حضور کا، اونچی کہیے، ابھی تک نہیں آپ ساتھ دے رہے میرا، خون آ گیا، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ تو جن کا نبی خون ہے، نبی کے اندر جن کا خون ہے، ان کے بارے میں کیا شبہ کروں؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اس مچھلی کے پیٹ میں خوشبو ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ آج تک عنبر، اس خوشبو کا نام ہے، دنیا لگاتی ہے وہ خوشبو۔
اس موسم میں خاص طور پر شمامۃ العنبر جس کو کہتے ہیں، یہ عنبر اسی مچھلی کے پیٹ سے نکلتا ہے جس سے یہ خوشبو بنائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں نبی نے قیام کیا، وہاں خوشبو آ گئی، تو نبی پاک جس پیٹ میں رہے، کبھی سوچا آپ نے، غور کیا؟ میں نے کہا نا میں اپنے جذبات پہ قابو رکھے ہوئے، ورنہ میں آپ کو بہت ساری باتیں سناتا، اگر دل چاہا انشاءاللہ آئندہ سناؤں گا آپ کو۔ آپ یاد رکھیں حضرت آدم علیہ السلام جس ہرنی کی پشت پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں اس میں کستوری بن گئی، آج تک دنیا وہ کستوری، مسک کہتے ہیں اس کو انگلش والے، مسک کہتے ہیں عربی والے، وہ مسک کی خوشبو دنیا میں مشک کہلاتی ہے، مشک و عنبر آپ نے نام سنا ہے۔ وہ حضرت آدم کے ہاتھ پھیرنے سے، تو نبی پاک جن کے جسم کا ٹکڑا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہاں ان کے لیے صوفہ لے آؤ جلدی سے، ان سے کہنا ضرور تشریف لائیں آتے۔ تو ہم یاد رکھیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے ہر طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیب ہیں، طاہر ہیں، مبارک ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں، اور ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے کوئی شعبہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی ادب کرنے اور ادب کرنے والوں کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کچھ سنا، ابھی یہ بیان جاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا فرمان مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادب سے سارے کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کرو۔ یہ اس کو دو رہا، ابھی پوچھ لیں۔ مرحبا یا سیدی، مرحبا۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں آپ لوگ سب، جیسے دل چاہے ان کا۔ آپ لوگوں کی آج عید ہو گئی ہے۔ یہ جو ہستی تشریف لائی ہیں دونوں بھائی، یہ دونوں مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ دونوں حضرت قطب مدینہ، شیخ العرب والعجم، شیخ الشیوخ، حضرت سیدی مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ انہوں نے 80 سال مدینہ منورہ میں گزارے، 60 حج کیے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے، وہاں کی بوباس رکھنے والے، ہم ان کے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائیں۔ یہ ان کے والد ماجد یہاں تشریف لائے تھے، آج پہلی مرتبہ اندر آئے ہیں۔ ہمیشہ والد صاحب کے مزار پر، جب بھی کراچی آتے ہیں والد صاحب کے مزار پر ضرور آتے ہیں۔ عالم ہیں، ڈاکٹر ہیں، مرشد ہیں، اور ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں آپ کا لنگر چلتا ہے، ہر جمعرات کو آپ کے ہاں میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے۔ انگریزی بھی بہت اچھی بولتے ہیں، اور عربی تو ان کی اپنی زبان ہے۔ یہ ہیں ان کے بھائی ہیں، ان کے عزیز ہیں، ان کی ہمشیرہ، ان کی بڑی بہن حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کی بیوی، یعنی مولانا نورانی ان کے بہنوئی، تو اپنی بہن صاحبہ کی وفات پر تشریف لائے ہیں۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت خوشی ہے ان کے آنے کی۔
ہم بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میں ضرور ان سے عرض کروں گا کہ بھلے 5 منٹ سے ہی آپ کو کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی کلمات ارشاد فرما دیں۔ They all want to listen you if you only 5 minutes only, but بالبرکہ فقط کلمات طیبات فقط، پلیز they can see you۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں نہیں، تو میں ان سے کہوں گا آخر میں دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو سلامت رکھے، ان کی برکات جاری رکھے اور ان سے مخلوق کو نفع کثیر پہنچائے۔ ان کی والدہ جو تھیں، ان کی جو بہن تھیں، وہ سنیں، وہ حضرت قطب مدینہ کی پوتی حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، ان کی بہو حضرت مولانا سیدی فضل الرحمن کی شہزادی تھی، اور ان جیسے بھائیوں کی بہن انتقال کر گئیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا